الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم احباب گرامی قدر، رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی قدر ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اپنے رب سے مدد مانگا کرو، اپنے رب کی رحمت کو طلب کیا کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یعنی صبر کر کے اپنے رب کی مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں وہ رب کائنات کی معیت میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ والصلاۃ، اور نماز پڑھنے والے کے ساتھ بھی رب کائنات کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ آپ متعدد مرتبہ حدیث بارکات سن چکے ہیں کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں یوں نازل ہوتی ہیں جس طرح تیز بارش کے قطرات گرتے ہیں، یعنی وہ نمازی اللہ تعالیٰ جل اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک صبر کا کرنا یا نماز کا پڑھنا بڑا بوجھل ہے، بہت مشکل ہے۔ کیا بلا؟ بہت مشکل ہے۔ اگر مشکل نہ ہوتا تو مسجد میں تیل دھرنے کو جگہ نہ ہوتی، ایسے ہے نا؟ اگر یہ تو آپ باہر سے بھی تشریف لائے ہیں نا، اگر اس گاؤں والے ہی سارے نمازی ہوتے نا تو مسجد بہت چھوٹی ہو جاتی، مسجد میں تیل دھرنے کو جگہ نہ ہوتی۔ بڑا مشکل ہے نماز کا پڑھنا۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑا مشکل ہے صبر کا کرنا، نماز کا پڑھنا، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو میرا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ میری تصدیق کریں گے، وہ بندہ جو نماز کا عادی ہے، عادتاً نماز پڑھتا ہے، جب تک وہ نماز نہ پڑھے اسے چین نہیں آتا، اسے سکون نہیں آتا۔ نماز عشاء نہ پڑھے تو رات نیند نہیں آتی، نماز کا وقت ہو جائے تو ایک فکر سی لاحق ہو جاتی ہے، اور جب تک نماز ادا نہ کرے اسے سکون نہیں آتا۔ نماز پڑھ لے تو بدن ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، الحمدللہ میں نماز پڑھ لیا، فکر نہیں ہے کہ وقت گزرتا ہے تو گزر بھی جائے گا، پرواہ نہیں ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن کے دل میں رب کا خوف ہے، الا الخاشعین۔ میں معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ جملہ قدرے شاید اچھا ہے کہ نہیں، لیکن میں ایک بات عرض کروں گا، جو نماز کا عادی ہے نا اس کو اللہ کی محبت کا نشہ ہو جاتا ہے۔ لفظ نشہ اچھا جملہ تو نہیں ہے، اللہ کی محبت کا نشہ ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ نماز نہ پڑھے نشہ اترتا نہیں ہے۔
اس کو محبت ہوتی ہے نماز پڑھنے۔ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم کا ارشاد گرامی قدر ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس طرح آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میرا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی اس کو پا کر مجھے سکون میسر آ جاتا ہے۔ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے بہن بھائی، ماں باپ، ازواج میرے قریب ہوں، مجھے سکون آتا ہے۔ اس طرح جو نماز کا عادی ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اسے سکون ملتا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اچھی طرح جان لو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کی پریشانی کا علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو نماز پڑھنے سے سکون قلب میسر آتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے الا الخاشعین، جو خاشعین ہیں یعنی جن کی نماز قبول ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کی نماز میں خشوع و خضوع ہے، ان کو نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، سرور آتا ہے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ لطف آتا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، نماز کو ارفع اور اعلیٰ بنانے کے لیے، صحیح ترین طریقے سے ادا کرنے کے لیے نماز کے شرائط و فرائض و واجبات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ میں پچھلے جمعۃ المبارک کو وضو کے فرائض کے تحت ان نماز کی پہلی شرط طہارت، کیا بنا؟ طہارت، اس کے تحت میں کر رہا تھا، وضو کے مسائل میں بتا رہا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ غسل بھی طہارت کا ایک حصہ ہے۔ میں اس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتا ہوں، اور میں جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ میری گفتگو تربیتی ہے، مروجہ تقریر نہیں ہے، کیونکہ گفتگو تربیتی ہے، اس لیے آپ کو حق حاصل ہوگا۔ میری جس بات کی سمجھ آپ کو نہ آئے آپ کھڑے ہو کر سوال کر لیں کہ یہ بات دوبارہ سمجھا دے، میں دوبارہ سمجھا دوں گا، مجھے کوئی دقت نہیں، نہ کوئی ناراضگی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اصل چیز تم تک پہنچ جائے، جو صحیح بات ہے وہ تم تک پہنچ جائیں۔ غسل کے فرض 3 ہوتے ہیں، جبکہ وضو کے فرض کتنے تھے؟ حدث 2 طرح کا ہوتا ہے، حدث یعنی ٹوٹ جانا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک حدث اکبر ہوتا ہے اور ایک حدث اصغر ہوتا ہے۔ ایک بڑا ٹوٹ جانا ہے اور ایک چھوٹا ٹوٹ جانا ہے۔ حدث اکبر سے مراد جسم کا ناپاک ہو جانا ہے، غسل کا واجب ہو جانا ہے۔ آپ کے علم میں بات ہے، زیادہ وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر غسل کی حاجت ہو تو حدث اکبر ہے، کہہ دیجئے سارے، غسل کی حاجت ہو تو حدث اکبر ہے، اور اگر وضو کی حالت ہو تو حدث اصغر ہے، چھوٹا حدث ہے۔ چھوٹا حدث ہو تو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، چھوٹا حدث ہو کہ یعنی کسی کا وضو نہیں ہے تو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، حدث اکبر ہو تو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدث اصغر ہو تو زبانی قرآن کریم پڑھنے کی اجازت ہے، حدث اکبر ہو تو زبانی بھی قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑا حدث ہے، ناپاک ہے بدن، غسل واجب ہے۔ تو غسل کے فرض کتنے ہیں؟ 3۔ بعض دوستوں بھی 4 کہہ رہے ہیں، 4 فرض ہیں وضو کے۔ بڑا حدث ہے لیکن فرض تھوڑے ہیں، چھوٹا حدث ہے مگر فرض زیادہ ہے، چھوٹا حدث ہے مگر فرض زیادہ ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کے ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ 4 فرض ہو گئے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے کا دھونا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یادداشت اس سلسلے میں تھوڑی سی کمزور ہے آپ کی۔
اس سلسلے میں آپ کی یادداشت تھوڑی سی کمزور ہے، دنیاوی اعتبار میں ماشاءاللہ بڑی مضبوط ہے، روپے پیسے گنتے ہوئے غلطی نہیں کرتے، غلطی لگتی ہے تو مسائل دینی میں غلطی لگتی ہے۔ وضو کے فرض کتنے ہیں؟ 4۔ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے کو دھونا، اور دوسرا فرض اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، اور تیسرا فرض سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ غسل کے فرض 3 ہیں۔ پچھلی جمعۃ المبارک کو میں یہ ذکر کرتے ہوئے میں کہہ رہا تھا کہ آپ یہ خیال کریں گے کہ وضو کا پہلا فرض کون سا ہے؟ سارے بتا دو۔ چہرہ دھونا، مگر ہم کرتے کیا ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں، گھٹوں سمیت ہاتھ دھوتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا ان ہاتھوں کا دھونا سنت ہے۔ ہاتھوں کا دھونا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسی طرح لتھڑے ہوئے ہاتھوں سے ہم لپ بھر کے منہ دھوئیں گے تو منہ تک پانی جو پہنچے گا وہ صاف تو نہیں ہوگا، اس لیے پہلے ہاتھوں کا دھو لینا سنت ہے۔ کلی کا کرنا سنت ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ غسل کی کہ وضو کی؟ وضو کی۔ وضو میں ہاتھوں کا دھونا پہلے گھٹوں تک، ہاتھوں کا دھونا سنت ہے۔ کلی کا کرنا سنت ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے۔ لیکن غسل میں کلی کا کرنا بھی فرض ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آگے؟ ہاتھ پہلے دھونا بدستور سنت ہے، ہاتھوں کا دھونا بدستور سنت ہوگا۔ کلی کرنا، کلی کی بجائے غرغرہ کرنا کہیے۔ اگر روزہ نہ ہو تو حلق تک پانی کا پہنچانا فرض ہے۔ ناک کی یہ نرم ہڈی جہاں ختم ہوتی ہے، ذرا سخت ہڈی شروع ہوتی ہے، ایک جگہ تک پانی کا پہنچانا فرض ہے۔ اس لیے اگر ناک میں چپڑی وغیرہ لگی ہوئی ہو، جس کو پنجابی میں اب چوہا وغیرہ کہتے ہیں، یا عورتوں کی تیلی کوکا وغیرہ ناک کے ساتھ چمٹا ہوا ہو، اس کو تھوڑا اوپر اٹھا کر نیچے پانی کا پہنچانا فرض ہے۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ گئی؟ کتنے فرض ہو گئے غسل کے؟ 2۔ کون کون سے؟ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ تیسرا فرض ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک سارے بدن کا دھو لینا، تمام و کمال سارے بدن کا دھو لینا۔ یہ غسل کے 3 فرض ہو گئے۔ بھلا کون کون سے ہیں؟ جی ہاں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن کا دھو لینا، یہ وضو کے فرائض میں شامل ہیں۔ کریم آقا کے ارشاد کرام قدر ہے، بلا عذر شرعی ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہے گی تو غسل کامل نہیں ہوا۔ اس لیے اگر ہاتھوں کو نیل پالش لگی ہو، کوئی انگوٹھی کو چھلا وغیرہ، کوئی کڑا وغیرہ جائز و ناجائز پہنا ہوا ہو، اور وہ جسم کے ساتھ چمٹا ہوا ہو، نیچے پانی نہ جائے، اس کو حرکت دے کے نیچے پانی کا پہنچانا فرض ہے، بصورت دیگر غسل کامل نہیں ہوگا۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آگے نا؟ البتہ غسل کی کچھ سنتیں ہیں۔ غسل کی سنت یہ ہے کہ ابتداً اگر جسم کے کسی حصے پہ ناپاکی لگی ہو تو اس کو دھو لینا، استنجا کر لینا، پھر وضو کی طرح وضو کر لینا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے جس طرح عام روٹین کے مطابق وضو کیا جاتا ہے۔ وضو فرمانے کے بعد پھر لب بھر کر، اس زمانے میں یہ شاور نہیں ہوا کرتے تھے، کسی برتن میں پانی لیا جاتا تھا، لب بھر کر یا برتن کے ساتھ پانی سر مقدس پر یا دائیں کندھے پر پھر بائیں کندھے پہ ڈالتے اور پھر اپنے غسل مبارکہ کو مکمل فرماتے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا، میرے نبی کے سنت مطہرہ پہ عمل کرنے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بات میں نے بعض اوقات اپنے احباب کے ساتھ ذکر کی ہے، پرانی بات ہے۔ میرے ایک دوست تھے حکیم صاحب، پرانی بات ہے، اس وقت میری داڑھی کالی تھی، ان کی داڑھی سفید تھی، عمر میں مجھ سے اتنے بڑے تھے۔
میرے دوست تھے، عقیدے رکھتے تھے، میرے ساتھ نشاط آباد میں رہتے تھے، فوت ہو چکے ہیں۔ وہ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو باہر کی کثر ہو گئی ہے، جن بھوت وغیرہ کا سایہ ہے۔ یہ بات پہلے بھی میں نے بعض اوقات بتائی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی بیٹی کو لے آئے، میں دم وغیرہ کر دوں گا۔ جو بیٹی لے کے آئے تو بیٹی کا جسم جلا ہوا تھا، لیکن اب ٹھیک تھا، یعنی ہاتھ پاؤں اور چہرہ وغیرہ بری طرح جلا تھا، لیکن اب وہ ٹھیک تھی، یعنی آرام آ چکا تھا، پرانی بات تھی جلنے کی بھی۔ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ بیٹی کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ کہنے لگے جی اس کو بس جنات کا سایہ، اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی اپنے ہاتھوں سے، اس لیے اس کی یہ حالت ہوئی ہے، جنات کے سائے کی وجہ سے۔ بیٹی کو کوئی جن وغیرہ کا سایہ نہیں تھا۔ ہمارے ہاں یہ بہت رواج ہے، جعلی پیروں کا کاروبار بڑا چلتا ہے جنات کے سائے سے۔ میں نے کہا ہوا کیا تھا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ گرمی کا موسم تھا، گھر میں تنور ہے، بیٹی نے تنور پر روٹیاں لگائیں، پسینہ میں شرابور تھی، پھر یہ غسل خانہ میں گئی، شاور چلایا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ ہم نے دروازہ توڑ کر اس کو باہر نکالا، بے ہوش تھی۔ بس اس وقت سے لے کے اب تک اس کی جو ذہنی حالت ہے یہ اسی طرح خراب ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ اگر آپ حکیم صاحب ہیں، آپ نے وہ 4 سالہ کورس کیا ہے تو آپ کو سمجھانا مشکل نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ گلاس اگر گرم ہو، شیشے کا گلاس گرم ہو، اس پہ ٹھنڈا پانی ڈالیں تو کیا ری ایکشن ہوتا ہے، کیا رد عمل ہوتا ہے؟ گلاس ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ گرم ہونے سے چیز پھیلتی ہے اور ٹھنڈا ہونے سے سکڑتی ہے۔ یہ پھیلنا اور ٹوٹنا اگر یک لخت ہو تو پھر وہ کریک آ جاتے ہیں چیز میں۔ میں نے کہا کہ بیٹی گرمی کے موسم میں اس نے تنور پہ روٹیاں لگائیں، دماغ پسینہ تھا، گرم تھا، جب شاور کا ٹھنڈا پانی دماغ پر پڑا تو سیلز دماغ کے خلیات وہ ڈسٹرب ہو گئے، ٹوٹ گئے، بیٹی بیمار ہو گئی۔ یہ مرض ہے، اس کے سوا کوئی بھی مرض نہیں ہے۔ وہ کہنے کے ٹھیک ہے جی سمجھ آئے۔ خیر میں بات بتانا چاہتا تھا، لیکن جب بندہ وضو کر لے گا بدن نارمل ہو جائے گا، بیمار ہوگا ہی نہیں۔ جب وضو کرے گا نا تو سارا جسم نارمل ہو جائے گا، ہاتھوں کو پانی لگے گا، چہرے کو دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا، یعنی ہلکا سا پانی مس کرے گا، سارا پانی نہیں ڈالے گا، اور پھر پاؤں کو دھوئے گا۔ یہ عمل کرنے سے اس کا جسم نارمل ہو جائے گا، پھر وہ جس طرح چاہے غسل کرے، پھر کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میرے کریم اسی طرح غسل فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیے وہ وضو جو آپ نے غسل کرنے سے پہلے کیا، اگر وضو نہ ٹوٹے تو اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں پاؤں میں پانی جمع ہوتا تو پاؤں دھو لیں، اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو دہرانا ہوگا۔ اگر وضو نہیں کیا، اتنا عمل کر لیا، استنجا کیا، ہاتھوں کو دھویا، کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، اب اپنا سارا بدن دھو لیا تو وضو از خود ہو گیا، دوبارہ وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ وضو ٹوٹا نہ ہو۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام اعظم و حدیث مبارکہ پہ عمل کرتے ہیں کہ رسول رحمت سے سوال کیا گیا تھا، دونوں طرح کی حدیثیں مل جاتی ہیں کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی حدیث مل جاتی ہے، نہیں ٹوٹتا یہ بھی مل جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا تیرے بدن کا ایک حصہ ہے، ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال اگر کر لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، میں نے مختصر سے وقت میں غسل کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے۔ اس جگہ ایک بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوگا، میں تھوڑی سی وضاحت پچھلے جمعۃ المبارک کو کر چکا ہوں۔ غسل میں کلی کا کرنا کہہ دیجئے فرض ہے، تنہا کلی نہیں بلکہ غرارہ۔ غرغرے سے کیا مراد ہوتے ہیں؟ غرغرہ کرنا، خلق تک پانی پہنچانا۔ اگر روزہ نہ ہو
تو حلق تک پانی پہنچانا لازم ہوگا. روزہ نہ، روزے کی حالت میں نہیں پہنچائیں گے. روزہ نہ ہو تو حلق تک پانی کا پہنچانا ضروری ہوگا. اس طرح اگر کوئی منہ میں دانت وغیرہ اضافی لگوائے ہیں، مصنوعی دانت لگوائے ہیں، جبڑا پورے کا پورا ہو تو نکل جاتا ہے، دوبارہ لگا لیا جاتا ہے. اگر وہ موویبل ہو، نکلنے والے دانت ہوں تو ان کو نکال کر کلی کی جا سکتی ہے، تو نکال کر کلی کرنا فرض ہوگا. لیکن اگر کسی مسالے وغیرہ سے جوڑ دیے گئے ہیں یا کسی تار وغیرہ سے باندھ دیے گئے ہیں، نکالنے ممکن نہ ہو تو اسی طرح غسل کر لینا کافی ہوگا، پھر نکالنا ضروری نہیں ہے. جس طرح خدا نخواستہ جسم کے کسی حصے پر زخم ہو، پھوڑا پھنسی ہو، اس کے اوپر پلاسٹر وغیرہ لگا ہوا ہے تو اس کو اتارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مسح کر لینے سے بھی گزارا ہو جائے گا. اگر دھونا جا سکتا ہو تو دھو لیں، لیکن اگر پٹی زیادہ بڑی ہو تو مسح کر لینے سے بھی گزارا ہو جائے گا. کوئی مسئلہ اگر پوچھنے والا باقی رہ گیا تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اب میں وضو کے تحت کچھ عرض کروں گا وضو کے بارے میں. پچھلی جمعۃ المبارک کو میں بتا چکا ہوں چہرے کے دھونے کے بارے میں کہ یہ فرض ہے، اور دوسرا فرض کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا. کونی کے دائیں بائیں تھوڑی سی جگہ ڈاؤن ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے. بعض اوقات کونی ہاتھ دھوتے ہوئے یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے. ایسے بھی کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ وضو کر کے آیا تو ایک آدمی نے دیکھا کہ اس کی کونی خشک ہے. اس نے کہا بھائی تو نے وضو کیا، تیری کونی خشک رہ گئی. اچھا ایسے ایسے کر کے کر لیا، بس ٹھیک ہے اب ہو گئی. یہ مسا ہوا ہے، کونی دھلی نہیں ہے. مسا کافی نہیں ہے بلکہ دھونا فرض ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ اس کو دھونا پڑے گا. اور اگر وضو کی دیر ہو گئی ہے، اعضائے وضو خشک ہے، سارا وضو ہی دوبارہ دوہرا لیں، وگرنہ اس کا دھونا فرض ہوگا. اگر ہاتھ میں کوئی انگوٹھی وغیرہ، کوئی چھلا وغیرہ، کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہے کہ جس کے نیچے پانی نہیں جاتا، اس کو حرکت دے کے دھویا جائے گا. اور تیسرا فرض کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا. سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو لو. چہرے کے لیے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہرے کو دھو لو. تو کتنے چہرے کو دھونا فرض ہے؟ پورے چہرے کا. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کا دھونا کتنا فرض ہے؟ کونیوں سمیت. آخر میں وَأَرْجُلَكُمْ، پاؤں کا کتنا دھونا فرض ہے؟ ٹخنوں سمیت. لیکن اللہ کا ارشاد وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کر لو. پھر پورے سر کا مسح کیوں نہیں ہے؟ چوتھائی کا فرض کیوں ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول نبی شفیع معظم رحمت عالم نے صلی اللہ تعالی حبیبی دائما ابدا بعض اوقات وضو اس حال میں فرمایا کہ سر مقدس پر عمامہ شریف تھا، پگڑی سر مقدس پر تھی، اس کو تھوڑا پیچھے کر کے رخ زیبہ کو دھویا، مبارک بازوں کو دھویا، اور جب مسح کی باری آئی اپنے ایک مبارک ہاتھ سے پگڑی کو اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے سر مقدس کس طرح کر کے مسح فرما لیا. دوسرے ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے اس طرح کر کے مسح فرما لیا. پھر مبارک پگڑی کو، اپنی دستار مقدس کو، امامہ شریف کو اپنے فرق ناز پر پھر سے سجا دیا. علماء کرام نے حضور کے اس عمل سے سبحان اللہ سبحان اللہ، آج خود تمہیں قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، در مصطفیٰ پہ سر جھکانا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا یا رسول اللہ کیا کیا جائے گا. یوں کرنے سے مسح مکمل ہو جائے گا، لیکن پورے سر کا مسح کرنا میرے نبی کی سنت ہے. ہمیشہ حضور نے ایسے نہیں کیا. میں نے یہ کہا کہ کبھی کبھار ایسے ہوا کہ سر مقدس امامہ شریف کو اٹھا کے مسح فرما لیا. عام طور پر طریقہ کار کیا تھا؟
فقہائے کرام نے احادیث مبارکہ کے حوالہ سے جو طریقہ نقل کیا ہے میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں، آپ غور کے ساتھ دیکھیے گا، سمجھنا آئے تو آپ سوال کیجیے گا۔ اب آپ نے میری جانب دیکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کو اس طرح کر لیں گے جس طرح میں نے کیا ہے۔ دیکھیے میں نے اپنی شہادت کی انگلیوں کو دوسری انگلیوں سے الگ اور جدا کیا ہے، اپنے انگوٹھے بھی جدا کیے ہیں۔ یوں کر کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اکٹھا میں نے نہیں کیا، یوں کر کے پھیلایا ہے۔ نیا پانی لے لیں۔ نئے پانی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ گیلے ہیں کہ نہیں ہیں نا گیلے، یہ نہیں بلکہ نیا پانی لیں، یہ تو گیلے ہیں ہی، نیا پانی لیں۔ بہتر ہوگا کہ ٹوٹی بند کر دیں، اپنے چلو میں پانی لے کر ٹوٹی بند کر کے یہ پانی اپنے دوسرے ہاتھ پہ ڈال دیں، دونوں ہاتھوں میں نیا پانی آ جائے گا۔ ٹوٹی بند کس لیے کر دیں؟ میرے کریم آقا صلیبی نے پانی کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے، پانی ضائع نہ کرو۔ اب سن کر حیران ہوں گے، یعنی اس زمانے میں یہ ٹوٹیاں تو نہیں تھی نا، شاور تو نہیں تھے، لوگ تالاب میں نہر میں وضو کرتے تھے یا برتن میں پانی ڈال کر۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر ہم نہر میں وضو کر رہے ہوں، نہر کے کنارے بیٹھے نہر کے پانی سے وضو کر رہے ہیں تو پانی سارا تو نہر میں پھر گر جاتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ پانی ضائع تو نہیں ہوتا، 3 مرتبہ چہرے کا دھو لیا بس، سنت بھی ادا ہو گئی، فرض بھی ادا ہو گیا، اب زیادہ دھونے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ نے چہرے کو کیمیکل یا صابن وغیرہ لگا رکھا ہو، پھر تو دھونا پڑے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کریں تو پھر بھی فضول خرچی ہوگی پانی کی؟ تو میرے کریم نے فرمایا ہاں تم پانی استعمال تو کرو گے نا، پانی استعمال تو کرو، اس لیے بلا وجہ پانی کو ضائع نہ کریں۔ مسح کرتے ہوئے ایک چولو میں پانی لے لیں، ٹوٹی کو بند کر دیں اور یہ چولو کا پانی دوسرے ہاتھ پر ڈال دیں، دونوں ہاتھ گیلے ہو گئے۔ پھر آپ اپنے ہاتھوں کو یوں کر لیں گے، اس طرح اپنے ہاتھوں کی یہ انگلیاں، ہتھیلیاں نہیں، صرف انگلیوں کے پیٹ اس جگہ رکھیں گے جس جگہ بال اگتے ہیں اپنی پیشانی پر، اور اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے سر کے درمیان سے پھیرتے ہوئے آخر گدی، جسے پنجابی میں گچی کہتے ہیں، گردن کا وہ حصہ جہاں تک بال ہوتے ہیں وہاں تک ہم لے جائیں گے۔ اور ہاتھ کتنا استعمال ہوا؟ صرف یہ 3 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی، ان 6 انگلیوں سے سر کے درمیان والے حصے کا گردن کے آخر تک مسح ہو گیا۔ اب ہم واپس آتے ہوئے یعنی سر ہاتھ واپس لاتے ہوئے ان ہتھیلیوں کا استعمال کریں گے، کانوں کے اوپر سے یہ ہتھیلیاں آگے اس طرح آ جائیں گی۔ میری بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سمجھنا آئے تو سوال کرنا آپ کے لیے لازم ہوگا، سوال کریں میں دوبارہ سمجھا دوں گا۔ ان انگلیوں کے پیٹ سے سر کے درمیان والے حصے کا مسح ہو گیا، اور ان ہتھیلیوں کے پیٹ سے سر کے بقیہ حصے کا مسح ہو گیا۔ اب یہ دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھے بچ گئے، سنت مکمل ہو گئی۔ دونوں انگلیوں سے اپنے کانوں کے اندر کے حصے کا اور انگوٹھوں سے کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کر لیں۔ گردن کے پچھلے حصے کا مسح کرنا مستحب ہے، اگر کوئی نہ کرے تو حرج نہیں ہے، لیکن گردن کے اگلے حصے کا مسح کرنا بدعت ہے، یہ نہیں کیا جائے گا۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ مسح کرنے کا طریقہ آپ کو علم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر کسی شخص نے اتنا مسح نہیں کیا، محض سر پر ایسے کر کے ہاتھ پھیر لیے، بتائیے اس کا مسح ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی ہو گیا۔ دیکھو نا بھولتے بہت زیادہ ہیں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا میرے نبی نے اپنے ایک ہاتھ سے سر انور کے کچھ حصے کا مسح کر لیا تھا اور کافی ہو گیا، بتایا تھا کہ نہیں؟ پھر آپ بھول کیوں گئے اتنی جلدی؟ اگر یہ طریقہ میں نے سنت بتایا ہے، ہاں اگر میں یہ کہتا کہ سنت کے مطابق مسح ہوا کہ نہیں، آپ کہتے یہ نہیں ہوا،
لیکن مسا تو ہو گیا نا، اس کا وضو کامل گنا جائے گا، اس کی نماز صحیح مانی جائے گی۔ اگر وہ صرف ہاتھ گیلے کر کیسے سر پہ پھیر لیتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں کرتا، مسا مان لیا جائے گا، کیونکہ چوتھائی حصے سر کا مسا کرنا فرض ہے۔ میرے نبی نے بعض اوقات ایسے کر کے کیا ہے، لیکن جس طرح میں نے بتایا ہے یہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، آپ نے 3 فرائض کے بارے میں موٹے موٹے مسئلے، میں زیادہ گہرائی میں نہیں کہتا کہ وقت کچھ بچ جائے، موٹے موٹے مسئلے پوچھ لیے، جان لیے، لیکن اگر ان میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کسی طرح کا کوئی شک ہو، شبہ ہو، سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ کھڑے ہو کر سوال کر لیں، میں سمجھا دوں گا۔ اس کے بعد چوتھا فرض کیا ہے؟ پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا، اور یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض میں کوتاہی ہو جائے گی تو پھر وضو نہیں ہوگا، فرض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ خدا نخواستہ سنت رہ جائے، جان بوجھ کرنا چھوڑے تو معاملہ اتنا گڑبڑ نہیں ہوتا۔ جان بوجھ کرنا چھوڑے کہ میرے نبی فرماتے جو بندہ میری سنتوں کو چھوڑنے کی عادت بناتا ہے، ڈر ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت سے محروم نہ رہ جائے۔ عادت نہ بنائے، کبھی چھوٹ جائے تو جدا بات ہے، کوشش یہ کرے کہ میں سنتوں کو اپناؤں گا۔ پاؤں کا دھونا فرض ہے، 1 مرتبہ اعضائے وضو کا دھونا فرض ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں 1 مرتبہ اعضائے وضو کا دھونا فرض ہے، اور 3 مرتبہ اعضائے وضو کا دھونا میرے نبی کی سنت ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ میں پچھلے جمعۃ المبارک کو اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کر چکا ہوں کہ آپ نے چلو پانی کا بھر کر اپنے منہ پہ ڈالا، اور منہ کا یہ اگلا حصہ پانی سے گیلا ہوا، دوبارہ ڈالا تو تھوڑا سا اور گیلا ہو گیا، تیسری مرتبہ ڈالا تو کانوں کی لو تک یہ حصہ دھل گیا۔ آپ نے کتنی مرتبہ اپنا پورا چہرہ دھویا؟ جی 1 مرتبہ، کیونکہ 1 مرتبہ پورا دھلا ہے، پہلی مرتبہ تو پورا دھلا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ہاتھ دھویا، 1 مرتبہ دھویا تو اتنا دھو لیا، دوبارہ دھویا تو اتنا دھو لیا، تیسری مرتبہ دھویا تو اتنا دھو لیا، تو اب 1 مرتبہ دھلا ہے، پورا ہاتھ تو 1 مرتبہ ہی دھلا ہے نا۔ یعنی دھلنے سے مراد کیا ہے کہ کم از کم پانی کا ایک قطرہ اس جگہ سے بہہ جائے، مس نہیں کرنا ہے، بہہ جائے، اس لیے آپ نے دھونا ہے۔ 1 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ فرض، اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ مسح 1 ہی مرتبہ کیا جائے گا، اگر 1/4 سے سر کا مسح کیا تو فرض ادا ہو گیا، پورے سر کا مسح اس طرح کیا جس طرح فقہاء نے ارشاد فرمایا، تو ایسی صورت میں سنت بھی ادا ہو گئی۔ اب پاؤں کے دھونے کی میں بات کر رہا تھا، اگر پاؤں کی انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوں، جس طرح بعض حضرات کی انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، درمیان میں خلا نہیں ہوتا، تو انگلیوں کے درمیان پھر خلال کرنا واجب ہوگا، بصورت دیگر خلال کا کرنا سنت ہوگا۔ انگلیاں اگر جڑی ہوئی ہیں، پانی اندر نہیں داخل ہو رہا، پھر خلال کرنا کیا ہے؟ فرض کیوں ہے؟ تاکہ پانی اندر داخل ہو جائے۔ لیکن اگر اس طرح جڑی ہوئی نہیں، کھلی کھلی ہیں، تو پھر خلال کرنا میرے نبی کی چھنگلیا کے ساتھ چیچی، اس کے ساتھ خلال انگلیوں کے درمیان کر لیا جائے گا۔ کریم آقا بڑی ہی نفاست پسند تھے، انگلیوں کے درمیان جو ہلکی پھلکی میل کچیل یا گرد و غبار ہوگا تو وہ چھنگلیا کے پھیرنے سے دھل جائے گا۔ پانی کا پہنچانا فرض ہے، اور میل کچیل کا دور کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ یعنی کوشش کیجئے ساتھ سنت کو اپنائیے۔ اس طرح آپ کا وضو مکمل ہو گیا، غسل بھی مکمل ہو گیا۔ اس سلسلہ میں جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، کیا پوری طرح آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی کنفیوژن تو باقی نہیں رہ گئی؟ اگر کوئی کسی طرح کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو آپ کو حق حاصل ہے، آپ سوال کر لیں اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دوں گا، اس کا جواب دے دوں گا۔ لیکن پوری کوشش یہ کیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر اسی طرح عمل کریں جس طرح ان کا ارشاد ہے، وہ اپنی مرضی کو دخل نہ دیں، بلکہ صرف یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے سلسلے میں کیا حکم ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد پانی کے جو قطرے گرتے ہیں وہ مسجد میں گرانے سے گریز کریں،
اس سے مسجد کو آلودہ نہ کریں۔ یہ مائع مستعمل کہلواتا ہے، استعمال شدہ پانی، یہ قطرے مسجد میں گرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو کچھ صاف کر لیں، مگر صاف کتنا کریں، بہت رگڑ کے صاف نہ کریں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر مفہوم حدیث ہے کہ تیرے وضو کے پانی کی تری کو قیامت کے دن تیری نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، یعنی اس کا بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اس لیے رگڑ کے صاف نہ کریں، بلکہ اتنا صاف کر لیں کہ قطرے گرنے بند ہو جائیں، پھر آپ اپنی نماز ادا کریں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ نہ آئے تو سوال کا آپ کو حق حاصل ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح ترین طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔